اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 50 تک کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ ترجمہ ہے کہ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں کہ سمینا و عصینا اور اسما غیر مسمعین اور رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطعنا اور اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ٹھہر کر ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں، یعنی یہ نہیں فرمایا ہے کہ وہ پیدائشی یہودی ہیں، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ یہودی بن گئے ہیں، یعنی کہ ابتداً تو وہ بھی مسلمان تھے، جس طرح ہر نبی کی امت اصل میں مسلمان ہوتی ہے، مگر بعد میں وہ صرف یہودی بن گئے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ کی کتاب کے الفاظ میں رد و بدل کرتے ہیں اور اپنی تعویلات پیش کرتے ہیں، تو اس سے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں آ کر ان کی باتیں سنتے تھے اور واپس جا کر کئی بار لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے پیش کرتے تھے، اپنی شرارت سے بات کو کچھ کا کچھ بھی بنا دیا کرتے تھے، اسے مشہور کر دیا کرتے تھے تاکہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط فہمیاں پھیلیں۔ اس کے علاوہ کچھ الفاظ بھی ایسے پیش کیا کرتے تھے کہ جو دراصل کہے کچھ اور جا رہے ہیں اور جس کے معنی کچھ اور ہیں۔ چونکہ یہ عربی زبان تھی اور اس ہر زبان میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ آپ الفاظ کو اگر زبان دبا کر کچھ کہیں تو اس کے کچھ معنی بن جاتے ہیں، تو اسی الفاظوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سمینا و عصینا، ہم نے سن لیا، اور آہستہ سے کہتے ہیں کہ اور ہم نے اس کا انکار بھی کر دیا، جبکہ انہیں کہنا چاہیے تھا سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اسے پورے دل سے قبول بھی کر لیا۔ تو یہ الفاظ کو اس انداز سے آہستہ سے پیش کرتے تھے کہ اطعنا کو عصینا کر دیا کرتے تھے۔ عربی زبان کے لفظ ہیں کہ اس کو ہلکی سی دبا کے آواز سے کر دیا، تا وہ اپنے دل کی جو کہتے ہیں نا نفرت، اسے اظہار اس طرح سے کرتے تھے کہ اگر وہ مجبور تھے، واضح طور پر نہیں کہہ سکتے تھے، تو اس طرح سے الفاظوں کے توڑ مروڑ کا پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس نقطے کو اللہ رب العزت نے واضح کیا قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اور کہا کہ یہ حالانکہ انہی کے لیے بہتر تھا کہ وہ زیادہ راست بازی کا صحیح راستے کا طریقہ اپناتے، مگر ان پر تو باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 47 ہے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ یہ آیت بڑی واضح سی ہے، اس میں یہودیوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہیں بھی کتاب دی گئی تھی اور تم بھی مسلمان ہی تھے، لیکن تم پھر یہودی بن گئے، تم نے کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں بدل دیں، اپنے دین کو تم نے تبدیل کر دیا۔ اب یہ کتاب جو آئی ہے، جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو یہ تمہاری اسی کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور جو تم نے غلطیاں کر دی تھیں ان تمام چیزوں کو صحیح کر کے لے کر آئی ہے، لہٰذا تم اسے مانو، کیونکہ یہ چیز تو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی جسے تم نے غلط کر دیا تھا، تو تمہیں زیادہ آسان ہے کہ تم اسے فوراً اس پر ایمان لے آؤ۔ اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تم یہ یاد رکھنا، جس طرح سے کہ تمہارے پہلے کے لوگ تھے جنہوں نے اپنی ہر دھرمی کے پیچھے اپنی
رب العزت کی باتوں کو نہیں مانا، اپنے ایمان کو بگاڑتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیے، یا پھر کہا کہ اس طرح سے لعنت زدہ کر دیا کہ جیسے سبت والوں کو، جنہیں اصحاب سبت کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی اور جنہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ تو اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، اسی طرح سے باطل پرستی میں پڑے رہو گے، تو تمہارے ساتھ ایسے اور ایسے کر دیا جائے گا جو تمہارے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اس طرف تم دیکھو اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 48 ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ترجمہ ہے کہ اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہوں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ گھڑ لیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ یہ آیت بہت واضح طریقے سے، بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا جائے یا کسی اور کو معبود مانا جائے تو اللہ تعالیٰ اس شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ انسان ہیں، انسانی فطرتیں، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت سارے گناہ ہمارے معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا شرک جو ہے ایک طریقے سے اللہ کے اوپر جھوٹ ہے، اللہ کے اوپر بہتان گھڑا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے علاوہ یا اللہ جیسے اور بھی بہت سارے خدا ہیں کہ جو اللہ کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو بڑے واضح طریقے سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ گڑھ لیا ہے اور یہ بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ آیت نمبر 49 اور 50 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا۔ ترجمہ ہے کہ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گڑھنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے کھلم کھلا گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ اس میں بھی یہی یعنی کہ اہل یہود ہی مخاطب ہیں، اس کے علاوہ تمام دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب بھی مخاطب ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑھنا کہ ایک انسان ہے جو انسانیت کے تمام درجوں سے گرا ہوا ہے اور اپنے آپ کو پاکیزگی نفس کا دم بھرتا ہے کہ میں سب سے پاک ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ خاص چیز عطا کر دی ہے کہ میں کچھ بھی کرتا رہوں۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی ہو، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اپنی پاکیزگی کا نفس کا دم بھرنا، حالانکہ کہتے ہیں کہ جو مخلوق کی زبان ہوتی ہے وہی خالق کی زبان ہے، کہ جب دنیا آپ کو پاکیزہ مانتی ہے، پاکیزہ کہے گی، تبھی سمجھ لیجئے کہ آپ پاکیزہ ہیں، ورنہ اپنے زبانوں سے گڑھنا کہ ہم پاکیزہ ہیں، اپنے نفس کا دم بھرتے رہیں کہ پاکیزگی ہے ہمارے اندر، تو یہ سب ایک طریقے کا جھوٹ ہے، کیونکہ پاکیزگی تو اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اپنے دل سے کہنا اور کچھ بھی اللہ کے خلاف باتیں کرتے رہنا، اس کی باتوں کے خلاف چلتے رہنا، انسانیت کے خلاف چلتے رہنا، اور پھر بھی خود کو پاکیزگی کا علمبردار سمجھنا، تو اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، انسانیت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ میں آتا ہے۔ تو کہا کہ ان کے گناہ گار ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، اور یہ سراسر ان کے کھلم کھلا گنہگار ہونے کے لیے، ان کے سزاوار ہونے کے لیے کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔